یہ بات جھوٹ ہے، یہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے، یہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے کہ تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ بات اگر سچی اور اچھی شاعری ہو تو مفتی صاحب دعا چاہوں گا کہ یہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے کہ تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے کہ تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام میرے آقا کے کردار سے پھیلا ہے۔ یہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے کہ تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام میرے آقا کے کردار سے پھیلا ہے۔ اور ہے کون جو دشمن کو سینے اپنے لگائے، اور ہے کون جو دشمن کو سینے اپنے لگائے۔ دنیا میں چلن یہ میرے سرکار سے پھیلا ہے، دنیا میں چلن یہ میرے سرکار سے پھیلا ہے، دنیا میں یہ چلن میرے سرکار سے پھیلا ہے۔ حضرت گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے فہرست بہت طویل ہے، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہمارے بیچ جنقیب ہندوستان اور بے مثال مقرر جناب مفتی معروف راہی صاحب دامت برکاتہم دائس پر تشریف فرما ہے، اپنے کلمات سے نوازیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ سکون کے ساتھ ان کی بات کو سنیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعه، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاة والسلام کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ باہر سے جو بھی مہمانان کرام تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ بزرگوں، ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص استاذ الاساتذہ، سرپرست جلسہ حضرت قاری اسلام صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، کلمہ شریف بھائیوں، عزتدار ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بہت بڑا فضل شکر احسان یہ فرمایا کہ ہم سب کو وجہ کائنات، تخلیق کائنات، سیاح لامکان، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بزرگوں، ساتھیوں، عزتدار ماؤں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو متفرق آیت تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ایک بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بیماری جیسی ہو علاج ویسا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے اور اس کو بخار کی گولی دی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ شوگر لیول کم ہو سکتے ہیں، بلکہ اس کو شوگر کی ہی گولی دینی چاہیے، شوگر کی ہی دوائی دینی چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پانی بالکل سر سے اوپر جا چکا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے نام سے جلسہ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اراکین کمیٹی کی غلطی ہے، لیکن ہمارے جلسوں میں اتنی بدنظمی، اتنی بے ترتیبی ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو سچی بات یہ کہ ہمیں یہ لگے گا کہ ہمارے اسلاف کے جو اقوال تھے، یعنی انہوں نے جو باتیں بہت پہلے کہی تھی، وہ باتیں من و عن ہمارے یہاں پروگراموں میں اب پائی جاتی ہیں۔ خدا را آپ سب کو، ہم سب کو جگنا ہے۔ آج دنیا بھر کے حالات جس طرح کے ہیں، ان حالات کے کچوکے جو ہم پہ لگے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ اگر آپ تلاش کرو گے تو مجھے لگتا ہے ہماری اور آپ کی بے حسی ہے، ہماری اور آپ کی بے بسی کی سب سے بڑی دلیل اگر ہم تلاش کریں گے تو اگر دامن میں جھانک کر دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نبی علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات، قرآن کریم کے احکامات سے کوسوں دور جا چکے ہیں، چاہے نوجوان نسلیں ہوں یا ہماری ماں بہنیں ہیں۔ میرے
میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آج ہم اور آپ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت نہیں آیا کرتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت گھر بیٹھ کے نہیں آ جایا کرتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں خود کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر آپ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین پر چلو گے تو خود بخود کامیابی آپ کے قدم چومتی چلی جائے گی۔ لیکن بتاؤ اتنا بڑا مجمع ہے، کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں، کتنوں کی زندگی آج قرآن کریم کے سانچے کے مطابق ہے، کتنوں کی زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی سنت زندہ ہے۔ آپ غور کر کے دیکھنا، غیروں کو برا کہنے والوں آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہو چکی ہے، ہم منٹ منٹ پہ غیروں کو کوستے ہیں، منٹ منٹ پہ غیروں کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی حکومت کے نمائندوں کو برا کہتا ہے تو کوئی کسی اور کو برا کہتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے یہ بات سمجھنے کی اس لیے کوشش کی ہے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو تزکیہ نفس پر تقریر کر رہے تھے، اور حضرت نے یہ بات کہی کہ اگر یہ قوم خود سدھر جائے گی، یعنی قوم مسلم جس دن اپنے آپ کے علاج کرنے کے لیے خود کھڑی ہو جائے گی، دنیا کی کوئی باطل طاقت، دنیا کی کوئی فسطائی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی ہے، کیونکہ اس کی تاریخ نظیر بے نظیر ہے، اس کی تاریخ بے نظیر اور بے مثال ہے۔ حضرت صحابہ کرام کو آج کون تاریخ میں نہیں بیان کرتا، کون تاریخ میں نہیں پیش کرتا؟ بتاؤ کیا آج ہماری زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی تاریخ موجود ہے؟ ہماری نوجوان نسلیں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اپنا رول ماڈل کسے بنایا ہے، ہم نے اپنا اسوہ اور نمونہ کس کو بنایا ہے، جبکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو پھر اے نوجوانوں، تم کیوں غیروں کے طور طریقے اختیار کرتے ہو؟ تم کیوں غیروں کی شکل و شباہت کو پسند کرتے ہو؟ آج تمہارا ہیئر اسٹائل کیا کسی ایکٹر سے نہیں ملتا ہے؟ آج یہ عزت دار مائیں بہنیں جو یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ مسلمانوں پر کیسے یہ دن برے آئے، بتاؤ ان عزت دار ماؤں سے بہنوں سے پوچھ کر دیکھو، تم سب اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ کیسے ڈریس پہنتی ہیں، ایک ڈریس کے نقالی کرتی نظر آتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، لیکن اس برقعے کو برقعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے بہت مختصر وقت ملا ہے اور میری خواہش بھی نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو آپ سے کری جائے، لیکن میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آپ آئے ہو، بینر کا خیال رکھنا ہے، عنوان کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ خدا را آج اگر آپ چاہتے ہو کہ کامیابی قدم چومے، ہماری ترقی ہماری منزلت قدم چومے، اس کے لیے آپ سب کو جگنا پڑے گا، آپ سب کو بیدار ہونا پڑے گا۔ میرے نبی نے مثال کتنی اچھی دی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، یعنی جس طرح چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے بھیڑیے میں سے کوئی بھیڑ ادھر ادھر نہ جا پائے، کوئی بکری ادھر ادھر نہ جا پائے، کسی کی کھیت نہ چرنے پاوے، ویسے ہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم باپ ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ نوجوان نسلیں آوارہ نہ ہو جائیں۔ اگر تم باپ ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تمہاری نوجوان لڑکیوں کے پاس جو اینڈرائیڈ فون ہے، جس کو تم اور ہم سیل فون کہتے ہو، جس کو کہ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ہیل فون کہا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ سیل فون سمجھنے والوں یاد رکھو، یہ سیل فون نہیں ہے بلکہ یہ جہنم لے جانے والا فون ہے۔ اسی فون اسی موبائل کے ذریعے ساری کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اور پری پیڈ پلان کے مطابق نوجوان نسلیں آوارہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، آج چاہے فیس بک کے ذریعے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے ہو، انسٹاگرام کے ذریعے سے ہو، ریلز کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے، نوجوان نسلیں آوارہ ہو جاتی ہیں، شادی کی عمر ہو جاتی لیکن وہ شادی نہیں کرتا۔ پوچھو اس سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہوئے، وہ باقاعدہ فخر کے ساتھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس اتنی ساری گرل فرینڈ ہے۔ اور نوجوان نسلوں، کیا تمہاری حیا کو، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارا ضمیر سڑ چکا ہے؟ کیا تمہارا ضمیر مر چکا ہے؟ پھر تم فلسطین پہ رونا روتے ہو، کیوں مسجد اقصی کے لیے آنسو بہاتے ہو؟ ارے سب سے پہلے تمہیں ضرورت ہے اپنے آپ کو سدھارو، اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو، اپنی اصلاح کرو، اپنے گھر کی اصلاح کرو۔ جو کوئی بندہ اپنے گھر کی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو حکم دیا گیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، نبی علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا، وہ یہ حکم دیا گیا، آپ اپنے گھر والوں کو کہیے کہ نماز کی پابندی کرے۔ یہ بات سمجھ لو، ذمہ داری سب سے پہلے ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم اچھے ہوں گے، ہم اگر مسلح ہوں گے جبھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اصلاح کرنے کے لیے مسلح کا ہونا ضروری
है। आज चौक चौराहों पे बैठकर चाहे किसी को कलमा आता ना आता हो, किसी को दीन की कुछ मालूमात हो न हो, जलसे के बारे में कलमा तस्करा करते नजर आते हैं। कमेटी के नौजवानों को बुरा भला कहना हमारे लिए चुटकी का खेल हो चुका है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप सबको ये बात कहने चला हूँ, याद रखो कामयाबी इसी बात पर मुज़मर है। हम सब जाग जाएं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, फिरके वारियत की दीवार को मुनहदिम कर दे। आज ही के बाद से हम सब ये तौबा करें और ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम अंसारी बाद में होंगे, हम पठान बाद में होंगे, हम शेख और सैयद बाद में होंगे। सबसे पहले हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे वाले होंगे। एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक कलमे के नीचे आना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है और तुमने ये बाबर समझ लिया है, तुमने ये समझ लिया है कि जन्नत तो बाप की जागीर है, नहीं मिल सकती जन्नत। जन्नत मिलने के लिए शर्त है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदारी करनी पड़ेगी। और नौजवान नस्लो, आज तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है। तुम क्यों आवारा हो रहे हो? तुम क्यों गैरों की बेटियों की इज्जत व आबरू पर डाके डाल रहे हो? क्या तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत पर अगर डाका डालेंगे, उनकी इज्जत को अगर तार तार करेंगे, कोई मेरी बहन बेटी की इज्जत को कोई हमला नहीं करेगा? करेगा। ज़िना एक कर्ज है। और नौजवान नस्लो, जब तुम शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढते हो, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए होती है? दूध की धुली हुई लड़की चाहिए होती है, बिल्कुल पाक साफ लड़की चाहिए होती है, हर ऐब से पाक चाहिए, सिफात से मुत्तसिफ चाहिए। लेकिन ये भी याद रखो, कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन। तुम अगर पाक दामन नहीं हो, तुम्हारी आंखें अगर आवारा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है अल-ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा नज़र वल फर्ज युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु, रवाहु मुस्नद अहमद। और नौजवान नस्ल खूब याद रखो, तुम फेसबुक के जरिए, तुम इंस्टाग्राम के जरिए, तुम व्हाट्सएप के जरिए और पता नहीं किन किन ज़राए और इब्लाग के जरिए आज नौजवान लड़कियों की फोटो देखकर उसको लाइक करते हो, उसको प्रपोज करते हो। लेकिन तुम्हें इस बात की तरफ तवज्जो नहीं है कि याद रखो, सबसे पहले आंखें ज़िना करती हैं। जब आंख गलत देखती है तो फिर दिल में गलत ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेना शुरू करती हैं। ऐसे ही ज़िना के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए अगर इस समाज को पाक पवित्र करना हो, इस समाज में अगर तरक्की लानी हो, इस्लाह मुआशरा यानी समाज सुधार के लिए अगर आगे आना हो, इसके लिए सबसे पहले नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। इतना बड़ा मजमा है, मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम अपने समाज में एक कमेटी तश्कील देंगे। आज लोग बहुत आसानी के साथ आरएसएस को बुरा कहते हैं कि आरएसएस ये है, आरएसएस वो है। मैं मारूफ राही तुमसे कहता हूँ, पढ़ के देखो तारीख। आरएसएस 1925 में वजूद में आई है। मैं जब जेएनयू में था, भीमराव अंबेडकर की लाइब्रेरी में मौलाना आजाद की एक किताब है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये बात समझ आई है कि आरएसएस कोई बुरी तंजीम नहीं है। आरएसएस चाहे नीयत जैसी हो, वो मेहनत करने वाली तंजीम है। आज आरएसएस के ज़ेली तंजीमें 200 से अधिक हो गई हैं, लेकिन तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? आज तुम्हारे पास जमीयत उलमा हिंद है, आज तुम्हारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ है, आज तुम्हारे पास इमारत शरिया है, लेकिन क्या तुम्हें पता है अपनी तंजीमों के बारे में? नहीं पता है, इसलिए तुम बिगड़ गए, तुम्हारी बच्चियां बिगड़ गई। आए दिन इर्तिदाद के आधी के शिकार हमारी बच्चियां होती हैं, लेकिन कोई लाए अमल की फिक्र नहीं करता, कोई मैदान को हमवार करने की फिक्र नहीं करता। हर कोई आसानी के साथ लुधियाना में जाता है, बेंगलोर में जाता है, फैक्ट्री डालता है। लेकिन मैं कहता हूं, अब फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं है। अब स्कूल और कॉलेजेस के जाल बिछाए जाए, इसी को तिजारत समझा जाए। अपनी कौम की बच्चियों को हम दीनी माहौल फराहम करके उसके नस्लो इशाअत के लिए, उसके फलाह व बहबूदी के लिए उसको अच्छे डॉक्टर्स भी बनाएं, उसको अच्छे इंजीनियर्स भी बनाएं। इसके लिए जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आगे आपको आना पड़ेगा। दारुल उलूम देवबंद का मिशन जो था, दारुल उलूम देवबंद की जो तहरीक थी,
آج دارالعلوم دیوبند اپنی تحریک پر باقاعدہ طور پر متحرک نظر آتی ہے، لیکن بتاؤ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جب بنیاد رکھی گئی تھی، میں علی گڑھ کی برائی نہیں کر رہا، لیکن علی گڑھ کی جو تحریک تھی، میرے بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو ایک ہاتھ میں سائنس کی کتاب ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند نے بستی بستی اپنی شاخیں پھیلا دی، بستی بستی مدرسوں کے جال بچھائے، مکاتب کے جال بچھائے، لیکن کہاں گئی علی گڑھ تحریک؟ آج کوئی ایک CBSE پیٹرن پر کوئی ایسا اسکول بتاؤ جہاں پر کم سے کم 500 بچیاں ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکتی ہو، نہیں ہے کوئی ایسا اسکول۔ ہم مولویوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہم آگے آ رہے ہیں اور قوم کی بچیوں کی فکر کر رہے ہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، میں سمجھ سکتا ہوں آج تعلیم کی شرح بڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ، انٹر اور ہائی سکول کرنے والے بچے اور بچیوں کی تعداد بڑی ہے، لیکن یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج تمہاری بچیاں جن تعلیموں کی طرف ان کی توجہ مرکوز ہے، وہ تعلیم فتنوں کو دعوت دے رہی ہے، وہ تعلیم مغربی تہذیب و ثقافت کو ہوا دے رہی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے ایسی تعلیم سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو جاہل رکھا جائے جس تعلیم کی وجہ سے بچیوں میں فتنہ آئے، جن تعلیم کی وجہ سے بچیوں میں آوارگی آئے، بےہودگی آئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وقت کم ہے لیکن میرا اشارہ صاف صاف ہے، اللہ کے واسطے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بس علاج تمہارے پاس ہے، تم ہی علاج کر سکتے ہو۔ تم ترقی کے لیے راستے ادھر ادھر کے مت ڈھونڈو، ترقی کے راستے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر مزمر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکے سچی تابعداری کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کھڑے ہو جاؤ گے، یہ جلسہ ہو رہا ہے اصلاح معاشرہ کے نام سے، اس جلسے سے یہ پیغام جانا چاہیے، یہ سندیش جانا چاہیے کہ کل سے انشاءاللہ کوئی باپ اپنی بچی کو بغیر برقعے کے گھر سے نہیں نکالے گا، کوئی مرد اپنی بیوی کو گھر سے بغیر پردے کے نکلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر ہم نے اور آپ نے یہ عزم کر لیا تو انشاءاللہ کوئی باطل طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ سب کو آگے آنا پڑے گا انہی چند باتوں کے ساتھ کہ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا۔ جو عاصی ہے مغضوب ہیں ضالی، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔